إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، انسان کے لیے جہاں خیر کی معرفت ضروری ہے، وہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شر کو پہچانے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں سورۃ الفاتحہ میں ان لوگوں کے راستے کی دعا سکھائی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہیں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی دعا سکھائی جو یا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے یا پھر سیدھے راستے سے بھٹک گئے. جہاں اہل حق کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اہل باطل کا بھی تعارف کرایا، اس لیے کہ انسان کے لیے کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. لہٰذا زندگی میں انسان کو جہاں کیا کرنا ہے معلوم ہونا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان یہ جانے کہ کیا نہیں کرنا ہے. جہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے صحیح کیا ہے، وہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ جانے غلط کیا ہے، کیا صحیح نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں شر مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، کہیں شر میں واقع نہ ہو جاؤں، کہیں میں خود شر کا شکار نہ ہو جاؤں. امام البخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے شر سے بچنے کے لیے شر کی معرفت ضروری ہے. اگر وہ شر کو نہ جانے تو شر کا شکار ہو سکتا ہے، شر میں واقع ہو سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے مستقلاً کتابیں لکھی فرقوں کے اوپر کہ ماضی میں کون کون سے فرقے پیدا ہوئے، بلکہ خود ان کے زمانے میں جو گمراہ لوگ تھے، چاہے وہ اشخاص ہوں یا وہ مستقل کوئی فرقے اور گروہ ہوں، انہوں نے ان کی تردید میں کتابیں لکھی. مقصود یہ نہیں ہے کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں اور ان کو رد کریں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ امت کی خیر خواہی ہو، امت کو بتایا جائے کہ کون لوگ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. اور یہ ہم بھی کرتے ہیں. اگر ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا. اگر پڑوس میں لوگ رہتے ہیں اور ان میں اچھے لڑکے بھی ہیں، برے لڑکے بھی ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں. یہ ضروری ہوتا ہے، یہ اس سے دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اس کی خیر خواہی کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا لوگوں کو جہاں خیر کی تلقین ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ برائی سے ان کو بچایا جائے.
ظاہر بات ہے کہ برائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں برائی ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں میں برائی آتی ہے، اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ دیکھو یہ لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے تم گمراہ ہو سکتے ہو، ان کے ذریعے سے نقصان ہو سکتا ہے، دنیا کا، دین کا، دنیا کا، آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات انسان یہ کہتا کہ بھائی کیوں کسی کے بارے میں آپ برا کہتے ہو، کیوں کسی پہ تنقید کرتے ہو، کیوں کسی کا رد کرتے ہو۔ مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف رد کیا جائے اور دل کی بھڑاس نکلے، دل کو سکون ملے، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد امت کی خیر خواہی ہے۔ اچھا، ایسے آدمی کو زیادہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو تنقید کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماج میں آپ دیکھیں رشتہ داریوں میں سب سے اچھا رہتے ہیں پیچھے برا بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی برا نہیں بننا چاہتا ہے۔ تو علماء کیوں کرتے ہیں پھر ایسا؟ کیا ان کو لوگوں کا ہر دل عزیز نہیں بننا ہے؟ ہر انسان کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، کوئی ناراض نہ ہو۔ پھر علماء کیوں تنقید کرتے ہیں؟ کیوں دشمنی مول دیتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے برے ہوتے ہیں؟ کیوں لائکس کھوتے ہیں؟ کیوں سبسکرائبر کھوتے ہیں؟ جو لوگ سبسکرائبر چاہتے ہیں، لائکس چاہتے ہیں، وہ کبھی کسی کو برا نہیں بولتے ہیں۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ سب سے اچھے، کسی کو برا نہیں بولتے ہیں۔ لیکن کیا یہ طریقہ نبیوں والا ہے؟ کیا نبی ایسے ہوا کرتے تھے کسی کو برا نہیں بولتے ہیں؟ کیا یہ نبیوں والا طریقہ ہے؟ یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ یہ کون سا پیمانہ ہے کہ کسی کو برا نہ بولا جائے، کسی کا رد نہ کیا جائے؟ یہ کوئی صحیح پیمانہ، صحیح طریقہ، صحیح اسوہ نہیں ہے۔ صحیح اسوہ یہ ہے کہ ایک انسان خیر کی تائید کرے اور شر کی تردید کرے۔ اور صرف یہ نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ امت کا شعار ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے الگ سے چن کے نکالا گیا ہے۔ اب خیر امت کی خاص بات کیا ہے؟ سب کو اچھا بولتے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہے کہ امت کا شعار یہ ہے کہ وہ بھلائی کی تلقین کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھلائی کی تلقین ہوگی، برائی سے روکا جائے گا، تو اچھے لوگوں کی تعدیل ہوگی اور برے لوگوں کی ان کے اوپر جرح کی جائے گی، ان کے خلاف بولا جائے گا۔ کیونکہ باطل ہوا سے نہیں آتا ہے، انسانوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ باطل کیسے آتا ہے؟ گمراہی کیسے آتی ہے؟ لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے، چاہے وہ کلام کے ذریعے سے بھی یا پھر قلم کے ذریعے سے۔ دیکھیے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم خیر کے بارے میں بولیں اور اہل حق علماء کا تعارف کرائیں، لوگوں کو ان سے جوڑیں، ان کی تائید کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اہل باطل کا باطل ہونا لوگوں کے سامنے لایا جائے، چاہے پھر وہ ماضی کے دور کے ہوں یا حال کے دور کے ہوں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے چاہے وہ مستقبل میں آنے والے ہوں۔ خوارج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے فرقے کے طور پر؟ نہیں، آپ نے کہا بعد میں ایسے لوگ آئیں گے، اور ایسے کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا بعد میں ایسے لوگ آئیں گے، بعد میں ایسے لوگ آئیں گے۔ آپ نے لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا۔ تو جہاں اہل خیر کے بارے میں بتانا ضروری ہے، وہیں اہل شر کے بارے میں بتانا ضروری ہے، تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، مقصود یہ ہے کیوں جانے ہم خوارج کے بارے میں، وہ تو چلے گئے، اب کیوں؟ اب اس لیے کہ ہم کہیں ان میں شامل نہ ہو جائیں،
ہم کہیں ان کو اچھا سمجھ کے ان کے شکار نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی باتیں سن کے، کیونکہ ان کی علامات میں سے ہوگا کہ باتیں کریں گے، وہ حدیث بھی آئے گی اس کی، اور آگے جب اوصاف ہم دیکھیں گے تو بہت تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ان کی باتوں میں لوگ آئیں گے، اللہ کی بات، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، اور بادشاہوں کے خلاف بولنا، جرت والے بننا، لوگ ان کو دیکھ کے بولیں گے یہ لوگ ہیں کچھ کام کے، ڈرتے نہیں کسی سے، بولتے ہیں حق کا ساتھ، حق کے لیے لڑنے والے لوگ، ان کی باتوں میں وہ کشش ہوگی اور لوگ دھوکہ کھائیں گے، لیکن وہ صحیح نہیں ہوں گے، وہ غلط ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اس سے جان و مال کا نقصان ہوگا، ہاتھ میں امت کے کچھ نہیں آئے گا، نقصان ہی نقصان ہوگا، مسلمان کا قتل کرے گا ان کی گمراہی کی وجہ سے، اور ہوا ایسا ہے۔ لہٰذا خوارج کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ قیامت تک ایک کے بعد ایک دور میں آتے رہیں گے، ختم نہیں ہونے والے، حدیث میں وہ بھی آیا ہے، تو جب وہ ختم نہیں ہونے والے ہیں، آتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، ابلتے رہیں گے کہیں نہ کہیں سے، تو ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ہر دور میں لوگوں کو بتایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا اور احادیث نقل کی ہے، اور مستقل کتابیں فرقوں کے تعلق سے لکھی گئیں تو ان کے بارے میں لکھا گیا، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بدترین لوگ یہ ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم ایک دوسرا حصہ اس کا شروع کرتے ہیں۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا خوارج کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں، جو ان کی تاریخ کیا تھی اور کس دور میں، کس بنیاد پر وہ وجود میں آیا فرقہ، اور پھر ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ خوارج ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، علماء نے کون کون سے القاب ان کے لیے ذکر کیے ہیں۔ آج ہم آگے کا حصہ شروع کریں گے جس میں خوارج کی برائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی، اور اسی طرح سے قرآن کی آیات سے صحابہ نے اور سلف نے کس طرح ان پر استدلال کیا، خاص طور سے صحابہ نے۔ تو دو باتیں کہ قرآن کی آیتیں، صحابہ نے بتایا کہ ان آیتوں میں جن لوگوں کی برائی ہے ان سے مراد خوارج ہے، یا ان میں خوارج بھی شامل ہیں۔ دو، وہ احادیث جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گمراہ برا بتایا ہے۔ تو خوارج کی برائی کیا ہے اور وہ کتنے برے لوگ ہیں، کتنے گمراہ لوگ ہیں، اس تعلق سے جو تردیدی آیات اور احادیث ہیں سلف کے فہم کے مطابق، وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، امام الآجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یختلف العلماء قدیما و حدیثا، علماء میں چاہے وہ پچھلے دور کے علماء ہوں یا موجودہ دور کے علماء ہوں، امام الآجری بھی 1000 سال پرانے ہیں، کہتے ہیں پچھلے علماء ہوں یا اس دور کے علماء ہوں، ان میں کبھی اس بات پر اختلاف نہیں ہوا۔ کس بات پر؟ ان الخوارج قوم سوء، اس لیے اس بات پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوا کہ خوارج ایک بری قوم تھی، وہ برے لوگ، عصاۃ للہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوارج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔ ان الخوارج قوم سوء عصاۃ للہ تعالی ولرسولہ وان صلوا وصاموا، چاہے خوارج نماز پڑھیں اور روزے رکھیں، نماز پڑھیں روزے رکھیں، ان کی نماز اور ان کے روزے سے دھوکہ نہیں کھانا، برے لوگ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، چاہے نماز پڑھیں چاہے روزے رکھیں، وَإِن صَلَّوْا وَصَامُوا وَاجْتَهَدُوا فِي الْعِبَادَةِ، چاہے عبادت میں کتنا ہی اجتہاد کیوں نہ کریں، چاہے عبادت میں کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کریں، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِعٍ لَهُمْ، یہ سارا مجاہدہ اور یہ ساری چیزیں ان کو کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں۔ نعم وَيُظْهِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُظْهِرُونَ، وہ ظاہر کرتے ہیں کیا؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ ان کا شعار کیا ہے؟
ہم تو حق کے بولنے والے ہیں بھائی، ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں یہ کرو، ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں یہ مت کرو. تو ان کی شبیہ جو ہے یا ان کی تصویر اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ حق کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں اور بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہیں. علماء بھی نہیں کر رہے، ہم کرتے ہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ نام وَيُظْهِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِعٍ لَهُمْ، اور یہ بھی ان کے کچھ فائدے کا نہیں ہے، یہ بھی ان کے لیے مفید نہیں. لِأَنَّهُمْ، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى مَا يَهْوُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کی تأویل کر دیتے ہیں، قرآن کی آیت کا کچھ بھی مطلب لیتے ہیں اپنے مطابق. وَيُمَوِّهُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کو تمویح کہتے ہیں تلبیس کو، کنفیوژن میں مبتلا کر دیتے ہیں. وَقَدْ حَذَّرَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں خبردار کر دیا ہے. وَحَذَّرَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ان کے بارے میں خبردار کر دیا ہے. وَحَذَّرَنَاهُمْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء راشدین نے بھی ہم کو خبردار کیا ان کے بارے میں. حضرت علی کی تو جنگ ہوئی. وَحَذَّرَنَاهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور بقیہ صحابہ نے بھی اور تابعین نے بھی ہم کو ان کے بارے میں خبردار کیا. وَالْخَوَارِجُ هُمُ الشُّرَاطُ الْأَنْجَاسُ الْأَرْجَاسُ، کہتے ہیں خوارج یہ سب سے شریر لوگ اور نجس اور بیماری ہیں، رجس ہیں، گندگی ہیں سماج کے لیے. وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْخَوَارِجِ، اور وہ بھی جو پہلے تھے اور بعد میں آنے والے جو ان کے منہج پر چلنے والے ہیں، وہ سب کے سب کیسے ہیں؟ برے لوگ ہیں. يَتَوَارَثُونَ هَذَا الْمَذْهَبَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، پہلے سے یہ اس مینٹالٹی کو، اس منہج کو، اس طریقے کو اپناتے چلے آ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک اس کے وارث بنتے چلے جاتے ہیں، یعنی ہر دور میں یہ لوگ آتے رہیں گے. وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے امام اور ان کے امیر کے خلاف خروج کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی جان کو قتل کرنا اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. اس لیے یہ برے لوگ ہیں، سماج میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. قرآن کی غلط تأویل اور اپنی خواہشات کے مطابق باتوں کو بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنا، اور سماج میں بغاوت کا اعلان کرنا اور مسلمانوں کے حکام کے خلاف جنگ چھیڑنا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کو قتل کرنا. آپ آئیسس کے بارے میں دیکھیں، مسلمانوں کو قتل کیا، نہ یہود نہ نصارہ نہ مشرکین نہ کوئی، کہا سب سے پہلے ہم ان کا صفایا کریں گے باغی لوگوں کا، ان کو ختم کیا، مسلمانوں کو قتل کیا. تو یہ لوگ مسلمانوں کی اشریہ للآجری، امام الآجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر اس کو ذکر کیا ہے. یہ ایک مقدمہ ہے کیوں برے ہیں وہ لوگ. بنیادی بات یہ کہ وہ قرآن و سنت کی غلط تأویل کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ائمہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. اس کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں وہ کیا نصوص ہیں جن میں خوارج کی برائی آئی ہے. ظاہر بات ہے کہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت بطور ایک گروہ وہ نہیں تھے، لیکن صحابہ نے بعد میں بتا کہ یہ آیت ان پہ فٹ ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا، ظاہر بات ہے کہ صحابی کی تفسیر بھی معتبر ہوتی ہے. صحابہ نے قرآن کی آیت کا انطباق ان پر کیا کہ یہ آیت اس میں جو برائی آئی ہے، جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو ان میں یہ لوگ بھی ہیں. ضروری نہیں کہ صرف خوارج اس میں، اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں، جیسے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جو لوگ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے وہ صرف ماضی کے لوگ نہیں ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے.
تو اسی طرح سے وہ آیتیں جو پچھلے دور میں جو قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں آئیں، لیکن اگر خوارج ہیں اسی راستے پر چلتے ہیں تو ان پر بھی اس کا انطباق، اس پر بھی وہ فٹ بیٹھے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا نصوص ہے۔ نمبر 1، حدیث میں خوارج کو جہنم کے کتے کہا گیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے جو کسی کے بارے میں کہی جائے۔ نمبر 1 کتے کہنا، نمبر 2 جہنم کے کتے کہنا، دو چیزیں اس میں جمع ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کتے کا جو ذکر آیا ہے خواہش پرستی کے لیے آیا ہے کہ تم اس کو کھانے کے لیے دو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، اور اگر نہ دو اور دھتکارو تب بھی ہانپتا رہتا ہے۔ تو لالچ کے لیے کتے کا ذکر آتا ہے، خواہش پرستی کے لیے کتے کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح سے کتا سباع میں سے ہے، چیر پھاڑ کرنے والا، اور ہڈی کے لیے لڑنا آپ جانتے ہیں، ایک ہڈی کے لیے، گوشت کے ٹکڑے کے لیے کتے آپس میں کیسا لڑتے ہیں۔ تو چیر پھاڑ کرنے کا مزاج، اور اسی طرح سے ہرس، لالچ، یہ جو ہے کتے کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ کتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ کیا کہا گیا؟ جہنم کے کتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی حدیث کیا ہے۔ ابن ابی اوفا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخوارج کلاب النار، خوارج جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 173، حدیث صحیح ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے دو باتیں یہاں پر کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسا میں نے بتایا ان کی لالچ، ان کی یعنی جانور پن، ان کا مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور ان کا اصل جھگڑا حکومت کی وجہ سے ہوگا۔ آپ دیکھیے پہلا آدمی، اس کی تفصیل بھی ہم آگے دیکھیں گے، ذو الخویسرہ، جس نے اعتراض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بنیادی طور پر وہ اعتراض کس وجہ سے تھا؟ مال آپ تقسیم کر رہے ہیں اور آپ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم، آپ مصلحت جانتے تھے کہ کس کو زیادہ دینا چاہیے کس کو کم دینا چاہیے تالیف قلب کے لیے، لیکن اس نے اعتراض کیا یہ انصاف نہیں ہے۔ تو اعتراض کس پر ہوا؟ تقسیم پر، مال پر۔ تو ان کے اندر دنیا پرستی ہوگی، اس اعتبار سے خواہش، لالچ اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ کتا۔ نمبر 2 علماء نے کہا کہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ کتوں کی طرح جھڑپیں گے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان کریں گے، اس اعتبار سے بھی کتے ہیں۔ تیسری ایک بات علماء نے کہی وہ یہ کہ بہت ممکن ہے کہ جہنم میں انہیں کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے، جہنم میں داخل کیا جائے تو یہ کتوں کی شکل پر ہو، اس لیے کہ کلاب النار ان کو کہا گیا، یا کلاب اہل النار ان کو کہا گیا، جہنمیوں میں کے کتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے، علماء نے کہا اللہ عالم اس کا یعنی واقعی معنی کیا ہے، لیکن یہ چیزیں ان میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اور یہ بات بھی علماء نے کہی کہ ممکن ہے کہ ان کو کتے کی صورت میں جہنم میں داخل کیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سعید ابن جمحان کہتے ہیں دخلت علی ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ وهو محجوب البصر، میں ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس وقت میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ فسلمت علیہ فرد علیہ السلام، میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ فقال من هذا، کہا کہ کون ہے یہ؟ فقلت انا سعید بن جمحان، کہا میں سعید بن جمحان ہوں۔ فقال ما فعل والدک، کہا تمہارے والد کا کیا ہوا؟ فقلت قتلته الازارقہ، کہا کہ ازارقہ نے انہیں قتل کر دیا۔ خوارج کا ایک لقب کیا ہے؟ ازارقہ، کہا کہ ان کو ازارقہ نے قتل کر دیا۔ قال قتل اللہ الازارقۃ کلھا، اللہ تعالیٰ ازارقہ کو قتل کرے، ہلاک کرے۔ ثم قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہم کلاب اہل النار، ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، آپ فرماتے تھے کہ خوارج جہنمیوں کے کتے ہیں، اہل جہنم میں سے کیا ہیں؟ کتے ہیں۔ قال قلت الازارقۃ کلھا او الخوارج، کہ سارے کے سارے ازارقہ یا صرف خوارج؟ کہا
قال الخوارج کلھا، یعنی سب کے سب خوارج جو ہیں اس میں داخل ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کہا کہ وہ کیا ہیں؟ جہنم کے کتے۔ یہ اتنا برا لقب ہے جو یعنی کسی کو دیا جا سکے۔ ایک تو جہنمی اس کو قرار دیا جائے، پھر اس کو کتا بھی کہا جائے۔ کسی کو آج بھی اگر ہم کسی کو کتا کہا جائے کتنا انسلٹ ہے اس کا، اور وہ کتنا برا مانا جائے گا۔ اس آدمی کا تعارف کیا جائے کہ یہ کتے کی طرح ہے، آپ سوچئے کہ اس کا تعارف کتنا غلط ہے۔ خوارج کے بارے میں بات کہی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کم ہی بولتے تھے۔ اتنی سخت زبان میں کسی کے بارے میں اتنی سخت بات کہنا تعیین کے ساتھ میں، آپ دیکھیں کسی اور کے بارے میں آپ کو کہاں ملے گا، بہت کم ملے گا ایسا۔ امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 905 اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ یہ پہلی دلیل ہوئی جو ان کی برائی میں بیان کی گئی کہ وہ کتوں کی طرح ہوں گے، جھڑپیں گے، لالچی ہوں گے اور جان و مال کا نقصان کریں گے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو فرقوں کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم لوگ، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، تم لوگ مشرکین میں سے مت ہو جانا، ان لوگوں میں سے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ بن گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر فخر کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی فرقوں کے بارے میں فرقہ بندی کی جو آیت ہے، یہ آیت بھی خوارج کے بارے میں ہے۔ صحابہ نے خوارج کے بارے میں اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں یہ لوگ شامل ہیں، کون؟ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے اور گروہ میں یعنی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر فرقہ اس پر ناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ وَلَا تَكُوا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ بندی مشرکین کا شعار ہے۔ یہ اس کو پوجنے والا، وہ اس کو پوجنے والا، وہ اس کو پوجنے والا، اور پھر ان میں آپس میں کمپٹیشن اور یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا بھی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں یہود میں دیکھیے، نصارہ میں دیکھیے، آپ کو فرقے ملیں گے، اور اتنی فرقے بازی کہ اس پر دشمنیاں ہونے لگی، جان و مال کا نقصان ہونے لگے، یہ آپ کو دکھائی دے گا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی۔ دین میں تفریق کی سے مراد کیا ہے؟ علماء نے کہا کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا۔ فرقوا کا مطلب کیا ہے کہ کچھ کو لیا اور کچھ کو نہیں لیا۔ تفریق اس اعتبار سے اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ مطالبہ اللہ کا کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں تم پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ مانیں اور یہ نہ مانیں، ہم اپنی تعویل کو مانیں اور نبوی تشریح کو نہ مانیں، سلف کی تشریح کو نہ مانیں، اپنے دل سے اس کا کچھ بھی مطلب لیں اور کچھ مانیں کچھ نہیں مانیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، پارٹی کو، پارٹی بن گئے، دین میں تفریق کی، ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ یہ کچھ مانتا ہے، وہ کچھ مانتا ہے، وہ کچھ مانتا ہے، یہ اس تشریح کو مانتا ہے، وہ اس تشریح کو، اور وہ اس تشریح کو۔ ظاہر بات ہے کہ جھگڑا ہوگا، کہ ایک ہی بات ہے اس کی الگ الگ توجیحات کرنے سے اختلاف ہوتا ہے، یا یہ ایک بات کو مان رہا ہے وہ دوسری بات کو مان رہا ہے، اس طرح سے انتشار اور اختلاف ہوتا ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ وہ شیعہ ہو گئے۔ شیعہ کہتے ہی گروہ کو ہے، وکانوا شیعا، جمع ہے یہ شیعہ کی، کہ گروہ ہو گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی چیز میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ ہم صحیح بس ہمارے پاس جو ہے وہی صحیح ہے، قرآن و سنت پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیش بھی کریں گے تو اپنے حساب سے لیں گے، باقی نہیں لیں گے۔ گروہ بندی آتی کہاں سے ہے؟
خواہش پرستی کی وجہ سے اور تفریق کی وجہ سے. تفریق کی وجہ سے پارٹی بندی ہوتی ہے، پارٹی بندی کی وجہ سے فقر اور جھگڑے ہوتے ہیں. تو ساری جڑ میں اگر جا کے دیکھا جائے خواہش پرستی، علم کی بجائے خواہش کے تابع ہونا، آیت کی بجائے چاہت، حدیث کی بجائے اپنی مرضی. اگر انسان علم کی بجائے خواہشات کا پیروکار ہو جائے اس کی وجہ سے پارٹی بندی ہوتی ہے. اصول کی بجائے من مانی کرنے لگے پارٹی بندی ہوتی ہے. کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. سورۃ الروم آیت نمبر 31-32. صفوان ابن سلیم کہتے ہیں، اب دیکھیے یہ جو آیت ہے فرقہ بندی والی، اس کا اطلاق خوارج پر کیسے ہوتا ہے. صفوان ابن سلیم کہتے ہیں دخل ابو امامۃ الباہلی دمشق، ابو امامہ الباہلی دمشق میں داخل ہوئے. فرآ رؤوس حروراء قد نصبت، انہوں نے دیکھا کہ حروری خارجیوں کے سر اس طرح سے لگے ہوئے تھے، نصب کیے گئے تھے قتل کر کے ان کو. وقال کلاب النار کلاب النار کلاب النار ثلاثا، 3 بار کہا جہنم کے کتے، جہنم کے کتے. ان کو کاٹ کے عبرت کے لیے لوگوں نے کیا کیا تھا، ان کی سر جو ہے نصب کر دیے تھے نیزوں پر یا دیواروں پر یا کہیں اور. تو کہا کہ جہنم کے کتے، جہنم کے کتے، جہنم کے کتے. شر قتلى تحت ظل السماء خیر قتلى من قتلوا، سب سے بدترین لوگ ہیں جو اس زمین پر قتل کیے جائیں، اور سب سے بہترین لوگ ہیں جن کو یہ لوگ قتل کریں. یعنی ان کے ہاتھ سے شہید ہونے والے، ان کے خلاف لڑ کے شہید ہونے والے سب سے بہترین لوگ ہیں. اور یہ جن کو قتل کیا گیا یہ سارے لوگوں میں کیا ہے، جی آسمان کے نیچے جتنے قتل ہونے والے ہیں سب سے بدترین لوگ ہیں. ثم بکا، پھر رو دیے، رونا آیا ان کو. فقام الیہ رجل فقال یا ابا امامہ هذا الذي تقول من رأيك ام سمعته. ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اے ابو امامہ، یہ جو آپ نے کہا جہنم کے کتے اور یہ ساری بات، آپ سب سے بدترین قتل ہونے والے اور بہترین جن کو یہ قتل کریں، یا آپ اپنی رائے سے بول رہے ہو یا آپ نے سنا ہے، یعنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں آپ. قال انی اذن لجری کیف اقول هذا عن رأی، کہ اگر ایسا ہو تو میں تو بہت جرت والا بن جاؤں گا، میں اپنی رائے سے کیسے کہہ سکتا ہوں اتنی بڑی بات. یہ زمین پر آسمان کے نیچے سب سے بدترین مقتول اور جن کو یہ قتل کریں سب سے بہترین، اور یہ جہنم کے کتے، جہنم کے بارے میں فیصلہ کرنا اور سب سے بہترین اور بدترین کا ذکر کرنا مخلوق میں اپنی رائے سے کیسے بول سکتا ہوں. اگر میں نے ایسا کیا تو میں تو بڑا بہادر بن جاؤں گا، یعنی جری جرت والا ہو جاؤں گا. یعنی غلط معنی میں ہے کہ بہت جرت ہے اس کے اندر، کچھ بھی بول دیتا ہے. میں تو ایسا ہو جاؤں گا کہ اپنی جرت سے کچھ بھی بول دوں. قال قد سمعته غیر مرۃ ولا مرتين، ایک نہیں، ایک سے زیادہ، 2 سے زیادہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے سنا ہے. قال فما یبکیک، پوچھنے والے تو روتے کیوں ہیں آپ، جب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ برے ہی ہیں، تو آپ رو رہے ہیں کیوں ان کے بارے میں بول کے. قال ابکی لخروجہم من الاسلام، کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ اسلام سے نکل جائیں گے. یہ لوگ کیا ہیں، اسلام سے نکل گئے. ان کے اسلام سے نکل جانے کی وجہ سے ہؤلاء الذین تفرقوا واتخذوا دینہم شیعا، دیکھیے وہی آیت کا ٹکڑا ہے. ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں، الذین تفرقوا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، جنہوں نے تفریق کی اور اپنے دین کو گروہ بندی کے لیے استعمال کیا، دین میں گروہ بندی کی. اور ایک روایت میں ہے فقال الرجل لأی شیء بکیت، ایک آدمی نے پوچھا آپ کیوں روئیں، قال رحمۃ لہم او من رحمتہم، مجھے ان پر بڑا رحم آتا ہے. ان کے اوپر کیا آتا ہے، رحم. یعنی وہ تھے گمراہ، بھٹک گئے، بدترین لوگ، لیکن چونکہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے، یا تو سیدھے سے اسلام سے نکل گئے
یا اسلام کے سیدھے راستے سے گمراہی کے راستے پر نکل گئے. دونوں صورتیں ممکن ہیں. ایک ہے صراط مستقیم جو اسلام کا راستہ ہے، آدمی نکل جائے اور گمراہ ہو جائے. ایک ہے کہ اتنا دور نکل جائے کہ پھر دائرے سے بھی باہر نکل جائے، سیدھے راستے سے ہٹ کے اتنا دور کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے. اس لیے بعض علماء نے خوارج کے بعض لوگوں پر کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے، کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے. سارے خوارج کفار نہیں، لیکن اسلام کے راستے سے وہ کیا ہو گئے؟ نکل گئے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے. اور کچھ اتنے زیادہ بھٹک گئے کہ پھر وہ کیا ہو گئے؟ اسلام سے بھی باہر نکل گئے. تو ان کو بول رہے ہیں کہ گمراہ ہیں، لیکن دیکھیے صحابہ کا دل کیسا تھا، وہ رو دیے کہ ہمارے لوگوں میں سے تھے یہ. لہٰذا ایک مسلمان کو جب گمراہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو، یہ گمراہ نہیں ہو، کاش کہ یہ نہیں ہوتے گمراہ. اس کے دل کے اندر یعنی اس کا دکھ ہو کہ یہ برا ہوا، اس کو انجوائے نہیں کرے آدمی. چلو یہ بھی گمراہ، یہ بھی گمراہ، میں نے ثابت کر دیا سب کو گمراہ، خوش. بعض اوقات مناظرہ کرنے والے لوگوں کے مزاج ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو غلط ثابت کر کے انجوائے کرتے ہیں. سچا مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، اچھا مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں ہارے، بلکہ یہ کیا کریں؟ یہ بات کو مان لیں، یہ اپنی غلط پر باقی نہ رہیں کہ میں اس کو غلط ثابت کر دوں اور وہ گمراہ ثابت ہو جائے، بلکہ وہ حق بات کو تسلیم کرنے والا ہو. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا میری چاہت یہ تھی کہ اس کی زبان سے حق نکلے، وہ باطل نہیں بولے بھائی. لیکن مناظرہ کرنے والا کیا چاہتا ہے؟ کچھ تو غلطی کر، تو غلطی نہیں کرے گا تو میں پکڑوں گا کیسے؟ تو غلطی نہیں کرے گا تو میں تجھ کو غلط ثابت کروں گا کیسے؟ تو جب سامنے والا ہمارا مخالف غلطی کرتا ہے ہم کو خوشی ہوتی ہے، اب تو موقع مل گیا مجھ کو. یہ مزاج اچھا نہیں ہے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے کہ کسی کی غلطی پر ہم کو خوشی ہو، کسی کی گمراہی پر ہم کو خوشی ہو. ہم کو دکھ ہونا چاہیے. نہیں ہوتا تو اچھا تھا. اس کو کیسے بچاؤں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اس نے آگ جلائی، جب آگ خوب روشن ہو گئی تو پتنگے اس میں گرنے لگے. وہ آدمی ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے بس میں پتنگے آ سکتے ہیں سارے کے سارے. ایک کو روکنے جائے دوسرا جائے گا اس میں. کیڑے مکوڑے اس میں گر رہے ہیں اڑ اڑ کے. کہا کہ وہ آدمی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ آگ میں کودے چلے جا رہے ہیں. میرا حال بھی ایسا ہی ہے، میں تمہاری پیٹھ پکڑ پکڑ کے تم کو گھسیٹ رہا ہوں. حلم عن النار، حلم عن النار، آگ سے بچو، آگ سے بچو، لیکن تم ہو کہ آگ میں مجھ سے چھوٹ چھوٹ کے کود رہے ہو. یہ مزاج داعی کا ہونا چاہیے کہ وہ غلط کو غلط بولیں، لیکن اس کی چاہت یہ نہیں ہو کہ لوگ غلط بنیں تاکہ میں ان کو رد کر کے سب سے سپر بن جاؤں. نہیں، میں ان سب کی تردید کر کے میں زبردست ثابت ہو جاؤں، میں بڑا ثابت ہو جاؤں، میں بہترین ثابت ہو جاؤں، علم والا ثابت ہو جاؤں، مناظر ثابت ہو جاؤں. نہیں، اس کی چاہت یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح یہ اچھا ہو جائے، کسی طرح یہ لوٹ آئے، کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے، یہ غلطی نہیں کرے. یہ مزاج اگر ہمارا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم غلط پر پل رہے ہیں، ہم غلط غذا پر پل رہے ہیں. اچھی چیز نہیں ہے یہ. ہم اپنی ذات کے لیے، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے لیے، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ بہت باریک لکیر ہے، ہمیشہ اس پر دھیان دینا چاہیے کہ میں جو حق کے لیے لڑ رہا ہوں، میں جو حق کی بات کر رہا ہوں، میں جو غلط لوگوں کی تردید کر رہا ہوں، تو یہ میں اپنی ذات کے تسکین کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. بعض اوقات تنقید کرنے میں اپنا غصہ، اپنی ذات کی چاہت اور اپنی لذت وہ ساری، کیونکہ ہم جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم صحیح ثابت ہو جاتے ہیں نا. اپنے کو بہتر ثابت کرنے کا طریقہ بھی کہ یہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، سب اچھے نہیں، کوئی اچھا نہیں، تو میں اچھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یوں کہے لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ بگڑ رہے بابا، لوگ تو غلط جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں لوگ ہلاک ہو گئے. جب آدمی کہتا ہے وہ ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ درد کے ساتھ بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کو گھٹیا ثابت کر، لوگ صحیح نہیں ہیں. آج کل لوگ صحیح نہیں بالکل، مطلب
میں صحیح ہوں، میں سینس کر رہا ہوں اس چیز کو، اور لوگ بگڑ رہے ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں اپنا تکبر اور اپنی سپیریورٹی ذہن میں ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو ہم جب دوسروں کی تردید کریں تو یہ ان کی ہمدردی، اللہ کے دین کی حمیت، ذمہ داری کے احساس کے تحت ہیں، یا پھر اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے ہے. یہ بہت تhin لائن ہے. ہر آدمی اس کو چیک کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. بعض اوقات ہم تنقید کر کر کے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے والے بن جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اسی لیے صحابی کو آپ دیکھیے کہ وہ بولے، انہوں نے حدیث نقل کی. آدمی نے پوچھا اپنی رائے سے بول رہے ہیں یا سنا ہے آپ نے؟ کہا اگر میں اپنی طرف سے بولنے لگوں پھر تو بہت جری ہو گیا، میں بڑی جرت آ گئی میرے اندر، کچھ بھی بولتا ہے. بلکہ میں نے ایک نہیں دو نہیں کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ان لوگوں کو جہنم کے کتے کہا، آپ نے سب سے بدترین لوگ ان کو قرار دیا. لیکن پھر روئے بھی. تو دیکھ کے رونا ہے کہ کبھی یہ مسلمان ہوا کرتے تھے، یا یہ کبھی مسلمانوں کے معاشرے میں جینے والے لوگ تھے. دیکھو قتل کیا گیا ہے ان لوگوں کو، ان کے سر کیسے لگائے ہوئے ہیں نیزوں کے اوپر، یا کیسے لٹکائے ہوئے ہیں، اور کیا حال ہو گیا ان کا. نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے مسلمان بھائی تھے. یہ جو چیز ہے یہ ان کے دل میں پیدا ہوئی، تو یہ ہمدردی ہونا چاہیے. تو یہ ان کو گمراہ مانا جائے، ان سے دور ہوا جائے، ان کی تردید کی جائے، لیکن ان کے اوپر رحمت بھی ہونا چاہیے. اگر موقع ہے تو ان کو بچا لینا چاہیے. ہاں، لیکن وہ آدمی ان کو بچائے جو اونٹ کی دم پکڑ کے اتنی طاقت رکھتا ہو کہ کنویں سے باہر نکالے. اگر نہیں ہے تو بچانے کے لیے جائے گا، اونٹ کیا کرے گا؟ اس کو اپنے ساتھ کنویں میں لے کے جائے گا. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا، اور آگے آئے گا انشاءاللہ، آخری نقطہ اس پر ہے. بعض اوقات آدمی بولتا میں اس کو سدھارنے کے لیے اس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہوں، اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، اس کو میسیجز بھیج رہا ہوں، اس کے میسیج کا جواب دے رہا ہوں. کرتے 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 اس کی دم پکڑ کے اس کو کنویں سے نکالنے کی بجائے یہ اپنی دم کے ساتھ اس کو کنویں میں لے جاتا. تو اگر آپ اتنے علم والے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. اور احتیاط زیادہ بہتر ہے. جو کام علماء کا ہے علماء کو کرنے دو، علماء کا کام کرنے دو. آپ کسی سے ڈیبیٹ کرنا نہیں، کیونکہ ان کی باتوں میں وہ کشش ہوتی ہے کہ آدمی چلا جاتا ہے. ہر آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا امام الآجری کا قول کیا ہے؟ قرآن کی تأویل کریں گے، حدیث کی تأویل کریں گے غلط، اور لوگوں کو کنفیوز کریں گے. دیکھو وہ حاکم ہے، وہ قرآن کے حساب سے کر رہا کہ فیصلہ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے. تو اس نے وہ شریعت نافذ کیا کیا؟ نہیں. تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آدمی تو قرآن کو مانے گا کیا فلاں کو عالم کو مانے گا؟ تو آدمی سوچتا میں تو قرآن کو مانوں گا. کون مسلمان ہے نہیں بولے گا؟ تو پھر بول ان کو کافر ہے کہ نہیں وہ کافر؟ اس طرح سے لوگوں کو، کم علم لوگوں کو کنفیوز کریں گے، کم علم لوگوں کو کنفیوز کریں گے. ایسی آیات اور ایسی احادیث جس کی تفصیل دیکھنا ضروری ہے، اگر نہ دیکھے آدمی گمراہ ہو جائے گا. آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ کیا حدیث میں کفر کا لفظ آ جائے تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اثنان فی امتی ہما بہم کفر. دو چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں باقی رہیں گی اور وہ کفر ہیں. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ الطعن فی الانساب والنیاحہ. کسی کے نسب پہ تان کرنا. تو کیسے خاندان کا ہے تو اس کے نسب پہ کیا کرنا؟ تانا دینا اس کو برے نسب کا. تیرے خاندان میں ایسے لوگ ہیں پاکھنڈی، تیرے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جاہل، اس کے نسب کا اس کو تانا دینا. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور انیاحہ کیا؟ ماتم کرنا مرنے والے پر. تو کوئی عورت اگر ماتم کرتی ہے، حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ یہ کفر ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کفر کہا گیا ہے، لیکن کیا ماتم کرنے سے، کسی کے نسب پہ تان دینے سے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا؟ نہیں.
کیونکہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان باقی رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ یا اسی طرح سے مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہو جائے، حدیث میں ہے کہ میرے بعد کفار مت ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن مارنے مت لگنا، تو معلوم ہوا کہ کیا ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا اعناقهم بعد، یعنی بعد، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے، میرے بعد کفار مت ہو جانا۔ تو اب اس کو آدمی کہے گا کہ دیکھو آپس میں مسلمانوں میں جنگ ہوئی، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، لیکن قرآن میں کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں تو ان میں آپس میں کیا کرو، صلح کرو۔ جب ان میں جنگ ہو جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں قتال پہ آمادہ ہو جائیں، قتال کرنے لگیں، تو کیا کرو، ان دونوں کے درمیان صلح کرو۔ تو کہا کہ یہ کافر ہو گئے، قرآن کی آیت بتا رہی کیا ہے، کافر ہوتے نہیں، صلح کیوں کی جائے گی ان کے اندر، یہ تو کافر ہو گئے، مرتد ہو کے ان کو دونوں کو بھی ختم کیا جائے گا، نہیں، بلکہ کیا کیا جائے گا، دونوں میں صلح کی جائے گی۔ تو قتال سے کافر نہیں ہو جاتے، اسلام سے باہر والے، لیکن یہ عمل کیا ہے، کافروں والا ہے، کیونکہ مسلمانوں سے قتال مسلمان نہیں کرتا ہے، کافر کرتے ہیں۔ مسلمان کی جان کا دشمن مسلمان تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ کفار ہوتے ہیں جیسا ہمیشہ سے رہے ہیں۔ تو اگر نہیں سمجھا صحیح تو فوراً کیا کر دے گا، صحابہ میں جنگ ہوئی نا، دونوں کافر، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا، اپنی طرف سے کچھ بھی تأویلات کر دے گا۔ کسی نے نوحہ کیا کافر، کسی نے تان کیا نسب پہ کافر، اور یہی خوارج کا طریقہ ہوا ہے کہ انہوں نے احادیث کو لیا اور اپنے طور پر ان کی تطبیق لوگوں پہ شروع کر دی اور لوگوں کو کافر بنانا شروع کر دیا۔ تو اس خوارج کا مسئلہ تھا، تو کہا کہ هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعا، یہ لوگ ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے، یعنی انہوں نے دین میں تفریق کی، کچھ مانا کچھ نہیں مانا، اور واتخذوا دينهم شيعا، اور اپنے دین کو گروہ بندی کی بنیاد بنا دیا ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، تو اور حدیث نمبر 22,314، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 3، تیسری آیت جس کا اطلاق یا جس کا انطباق خوارج پر کیا گیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض پر کالک چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ جو آیت قرآن کی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خوارج کے بارے میں ہے۔ کیا آیت ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن، قیامت کے دن، بعض چہرے سفید یعنی روشن ہوں گے اور بعض پر کالک چھائی ہوئی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو لو جو کفر تم کرتے تھے اس کا عذاب چکھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض سلف نے خوارج کی تکفیر بھی کی ہے، ان میں بھی رنگ رنگ کے خوارج تھے، مختلف قسم کے، یعنی بہت دور چلے گئے، کچھ لوگ تھے جو مانے بھی، کچھ لوگ تھے جو درمیان میں تھے، لیکن ایک بڑا طبقہ ان میں اچھا خاصا طبقہ تھا جو بہت دور نکل گیا۔ تو یہ جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ قیامت کے دن بعضوں کے چہرے روشن اور بعضوں کے کالے ہوں گے، تو ان کے بارے میں کہا کہ جن کے چہروں پر کالک ہوگی ان سے پوچھا جائے گا، جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، تو چکھو جس کفر کا تم ارتکاب کرتے تھے اس کا عذاب چکھو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 ہے۔ ابو غالب کہتے ہیں، رأى ابو امامہ رؤوسا منصوبۃ علی درج دمشق، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سر راستوں پر منصوب دیکھے، کچھ چہرے لٹکائے ہوئے یا
نیزوں پر نصب کیے ہوئے انہوں نے دیکھے، سر کاٹ کے وہاں ہوئے۔ فقال ابو امامہ کلاب النار، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم کے کتے ہیں۔ شر قتلى تحت عدیم السماء، سب سے بدترین لوگ جو آسمان کے نیچے قتل کیے گئے ہیں۔ خیر قتلى من قتلوا، سب سے بہترین لوگ جنہیں انہوں نے قتل کیا، خوارج نے۔ ثم قرأ، پھر اس کے بعد آیت پڑھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض کالے ہوں گے، الی آخر الآیہ، یہاں تک کہ پوری آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106۔ قلت لأبی امامہ انت سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آپ نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ قال لو لم اسمعه الا مرۃ او مرتين او ثلاثا او اربعا حتى عد سبعا، 1 2 3 4 5 6 7 اتنی بار میں نے نہیں سنا ہوتا، ما حدثتکم، میں تم سے بیان نہیں کرتا۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کتنی بار؟ 7 بار میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تبھی تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، تبھی تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ بیان نہیں کرتا۔ یعنی اتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالس میں خبردار کیا اور یہ باتیں صحابہ کو بیان کی ہیں۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3000، حسن صحیح درجے کی روایت یہ ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے جو آیت پڑھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ کالے، تو جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے، خوارج کے بارے میں آیت انہوں نے بتایا کہ اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی صحابہ کے نزدیک خوارج کے بارے میں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُمْ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوا، یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین قتل ہونے والے اور جن کو یہ قتل کریں وہ آسمان کے نیچے سب سے بہترین مقتول ہوں گے ان کے دور کے، فی الحدیث الذی رواہ ابو امامہ رواہ الترمذی وغیرہ، جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ کے طریق سے، ای انہم شر علی المسلمین من غیرہم، کہا کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ دوسروں سے بھی زیادہ شر والے ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَرًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لَا الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، اتنا زیادہ مسلمانوں کے لیے شر پیدا کرنے والے یہود و نصارہ بھی نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِي قَتْلِ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ يُوَافِقُهُمْ، اس لیے کہ خوارج کا حال یہ ہو گیا تھا کہ جو بھی مسلمان ان کے فیور میں نہیں ہوتا تھا اس کو قتل کرتے تھے۔ آج بھی آئسس کے بارے میں آپ دیکھیے، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہم تم کو قتل کریں گے۔ ماؤں کو قتل کیا لوگوں نے، رشتہ داروں کو قتل کیا آئسس والوں نے، رشتہ داروں کو۔ کیوں؟ یا تو ہمارے ساتھ ہو یا پھر تم ہمارے مخالف ہو، اگر تم ہماری بات نہیں مانتے اس کا مطلب تم ہمارے مخالف ہو اور تم کو ہم قتل کریں گے، کافر قرار دیں گے، قتل کریں گے۔ اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو تو کافر، اور کافر تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ ہر مسلمان کو تو یہود و نصارہ بھی قتل نہیں کرتے بھائی، ہر مسلمان کو قتل کرتے نہیں، لیکن خوارج کی مینٹالٹی یہ کہ سارے مسلمان جو ان کی موافقت نہ کریں ان کو کافر قرار دینا، اور پھر اگر ان کے پاس سیاسی طاقت آ جائیں، ان کے پاس ہتھیار ہوں، تو پھر ان مسلمانوں کو قتل کرنا جو ان کے فیور میں نہیں ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے ہیں، نہ انہوں نے تاریخ میں ایسا کیا، لیکن خوارج نے ایسا کیا۔ خوارج نے ایسا کیا کہ ایک وقت حضرت علی کے وقت میں ایسا آیا کہ جو ہمارے فیور میں نہیں ہے، جو ہماری بات نہیں مانتا، سب کافر اور سب کے خلاف ہماری جنگ۔ یہ تو یہود و نصارہ نے بھی نہیں کیا۔ اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَرًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لَا الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِي قَتْلِ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ يُوَافِقْهُمْ، وہ ہر مسلمان جو ان کے فیور میں نہیں تھا، ان کی موافقت نہیں کرتا تھا، اس کے قتل کے درپے ہو گئے۔ مستحلین لدماء المسلمین واموالہم
وقتل اولادہم مکفرین لہم، مسلمانوں کے قتل کرنے والے اس کو حلال ماننے والے، ان کا قتل حلال ہے یہ ماننے والے، ان کی اولاد کو قتل کرنے والے، بچوں کا کیا قصور؟ حدیث میں کیا ہے؟ بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے جنگ میں، مشرکین اور کفار کے بھی جنگ کے قوانین ہیں کچھ، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن خوارج نے عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا اور مکفرین لہم، اور ان کو کافر قرار دیا۔ قتل کرنے کے پہلے کیا کہتے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں، تم لوگ کافر ہو گئے، قتل، ان کی موافقت نہیں، قتل، تکفیر اور قتل۔ وَكَانُوا مُتَدَيِّنِينَ بِذَلِكَ لِعَظْمِ جَهْلِهِمْ وَبِدْعَتِهِمْ الْمُضِلَّةِ، اور کہتے ہیں کہ وہ اس کو دین سمجھتے تھے، ضروری ہے کافر بولنا جو ہماری بات نہیں مانتا اس کو، اور ضروری ہے ان کو قتل کرنا، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ مانتے تھے وہ لوگ۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِعَظْمِ جَهْلِهِمْ، ان کی جہالت کی حد کی وجہ سے، بہت بڑی جہالت میں مبتلا تھے وہ لوگ، وَبِدْعَتِهِمْ الْمُضِلَّةِ، اور ان کی گمراہ بدعات کی وجہ سے۔ وَمَا هَذَا فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ لَمْ يُكَفِّرُوهُمْ، لیکن اس کے باوجود عام طور سے صحابہ نے اور تابعین نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ بعض صحابہ سے روایت ویسی ملتی ہے جسے ہم نے دیکھا، لیکن عام طور سے خود حضرت علی نے ان کو کافر قرار نہیں دیا، انہوں نے کافر ان کو نہیں کہا۔ وَلَا جَعَلُوهُمْ مُرْتَدِّينَ، اور نہ ان کو مرتد قرار دیا۔ حضرت علی نے ان سے جو جنگ کی وہ باغیوں کے طور پر کی، کافر کے طور پر نہیں۔ وَلَا اعْتَدَوْا عَلَيْهِمْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، اور نہ صحابہ نے ان کے خلاف قول یا فعل سے ظلم کیا، جتنے برے تھے اس سے زیادہ ان کو برا نہیں بولے، ان کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا، ان پر تہمتیں نہیں لگائی، زبردستی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا، جو تھی برائی ان کی اتنا ہی بولی، اور ان کے خلاف ظلم و زیادتی بھی نہیں کی، سیاسی اعتبار سے یا جنگی اعتبار سے ان پر ظلم بھی نہیں کیا۔ وَلَا اعْتَدَوْا عَلَيْهِمْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ بَلِ اتَّقَوْا اللَّهَ فِيهِمْ وَصَارُوا فِيهِمُ السِّيرَةِ الْعَادِلَةِ، بلکہ صحابہ اور سلف ان کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے۔ حضرت علی نے بھی کیا کیا؟ اتنی بغاوت کرنے کے باوجود جب انہوں نے حضرت ابن عباس کی بات مانی تو لوگوں نے پوچھا ان کے بارے میں کیا کرنا؟ آپ بغاوت کیے تھے نا، یہ قتل کرنا کہ نہیں، ان کو لڑنا کہ نہیں، کیا کرنا ہے ان کو؟ کہا نہیں، یہ آ جا سکتے مسجدوں میں اور رہ سکتے مسلمانوں کے بیچ میں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، ہاں اگر یہ پھر تلوار اٹھائیں گے اور کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہم کو بھی وہ کرنا پڑے گا جو تقاضا ہے۔ اور ویسا کیا ان لوگوں نے، مانے آئے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد میں کیا کہا؟ نہیں، کافر ہو گئی ہے۔ پھر کہنا شروع کر دیا ہم ایسے نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے کہ حضرت علی نے توبہ کی ہے۔ حضرت علی نے کیا کیے؟ اپنی بات سے رجوع کیا، انہوں نے کہا میں نے کوئی رجوع نہیں کیا ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ پھر انہوں نے تکفیر کر دی، اگر ایسا ہے تو پھر کافر، حضرت علی کو بھی کافر، حضرت علی کی موافقت کرنے والوں کو بھی کافر۔ پھر کافر قرار دینے کے بعد رکے نہیں، پھر قتل کرنا شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا لوگوں کو، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا، جان و مال کا نقصان کرنا شروع کیا، تو حضرت علی کو مجبوراً ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی۔ تو ظلم صحابہ نے نہیں کیا ان کے اوپر، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی۔ بل اتقوا اللہ فیہم، بلکہ صحابہ ہمیشہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ وصاروا فیہم السیرۃ العادلہ، اور ان کے سلسلے میں انہوں نے یعنی عدل والا طریقہ ہی اپنایا۔ منہاج السنت النبویہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 248 پر یہ بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہم نے صحابہ کی، 2 باتیں اور 2 حدیثیں اور یعنی 2 آیتیں اور 1 حدیث ہم نے دیکھی کہ ان کو جہنم کے کتے کہا گیا، بدترین مقتول کہا گیا، اور اسی طرح سے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرقہ بندی کی آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں تفریق کی، جنہوں نے گروہ بندی کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات پر چلیں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہی جن کے چہروں پر چھائی بھی ہوگی،
ان میں سے یہ لوگ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم مزید باتیں آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ اور کون سی روایتیں یا آیتیں ہیں جو ان کے بارے میں آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور سلف کے منہج کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔